ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی عفت و بلندی اس اللہ اکرم الحاکمین کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہم سب کا مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگل درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مصطفیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ مالک العالم کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ اکرم الحاکمین ہمیں اپنی قدر و منزلت کو جان کر، جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس فکر کو جان کر پہچان کر ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، ہر مسلمان یہ دیکھتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ اس کا کہنا ہے، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا انسان اس بات کا دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی مسالک کو آپ اٹھا لیں، کوئی بھی مسلک یہ نہیں کہے گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ہر مسلک کا انسان، ہر مسلک کا مولوی، خطیب، مقرر، قاری اور ایک عام سادہ انسان، وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے والا ہو، آپ جب بھی اس کی زبان سے سنیں گے، یہی سنیں گے کہ مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، مجھ سے بڑا محب رسول کوئی نہیں۔ حضرات، کیا صرف اس بات کا دعویٰ کر لینا، اپنی زبان سے صرف ان الفاظوں کو ادا کر لینا کہ مجھ سے بڑا نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا اس کا یہ دعویٰ صرف کافی ہوگا یا اس دعوے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے؟ آج ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ دنیا کی عدالت ہے، دنیا کی عدالت میں انسان کوئی کیس لے کے جاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا، تو عدالت اس وقت تک اس کے حق میں فیصلہ نہیں سناتی جب تک کہ دعوے کے مطابق اس کے پاس کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو۔ اس وقت تک اس کو ریلیف نہیں ملتی، اس وقت اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک دنیا کی عدالت کا فانی نظام ہے جو آج ختم ہوا، کل دوسرا دن ہے، قیامت شروع ہو جائے گی۔ حضرات، وہ مالک، وہ رب، وہ کائنات کا خالق و مالک، وہ کائنات کا رزاق، جس نے اس نظام کو چلانے کے لیے 1,24,000 کے لگ بھگ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، کسی کو بستی کی طرف، کسی کو قوم کی طرف، کسی کو کنبے کی طرف، کسی کو خاندان کی طرف، اور کسی کو 10 افراد کی طرف، کسی کو 100 افراد کی طرف، کسی کو 1000 کی طرف۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو آسمان والے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، اس جہان میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، آنکھ کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، چاند کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، بتوں کو پوجنے والے، قبروں کو پوجنے والے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے، ایک اس رب کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے، ہر قسم کے لوگ اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ آسمان والے رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات، میں دعویٰ کروں یا آپ دعویٰ کریں یا اس کائنات کا کوئی بھی انسان دعویٰ کرے کہ مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی کو نہیں ہو سکتی، میں سب سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، اس کا دعویٰ تب مانا جائے گا جب اس کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس کی شکل و صورت میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کے چلنے پھرنے میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کی محفل اور مجالس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے، آقا علیہ السلام کی سیرت اور صورت کا کردار نظر آئے، جب یہ ساری چیزیں ہوں گی ہم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس کے سپورٹر بنیں گے، اس کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہوا کیا تھا نہیں، اگر اس بندے نے دعویٰ کیا نا کہ مجھ سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، تو دعوے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دلیلیں بھی موجود ہیں۔
یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا تو رب نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انشاءاللہ ہم ایسے سچے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ حضرات وہ سچے لوگ جن کو میرے نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی، نبی علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، آقا علیہ السلام کا ساتھ نصیب ہوا، جنہوں نے خوشی کا موقع آیا، غمی کا موقع آیا، پریشانی کا موقع آیا، فکر و فاقے کا موقع آیا، جنگ و قتال کا موقع آیا، حضرات آسانیاں بھی آئیں، خوشیاں بھی آئیں، غمی اور قحط سالیاں بھی آئیں، لیکن کسی بھی موقع پر میرے نبی کا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، میرے نبی کی کمر لگنے نہیں دی، میرے نبی کی مخالفت میں اپنی زندگی کو نہیں گزارا۔ اگر ان کی زبانوں پر یہ تھا کہ اس دل پر اسلام کا رنگ چڑھ چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس دل نے اقرار کر لیا، زبان نے اس کو مان لیا، دماغ نے اس کو تسلیم کر لیا، اب موت تو آ سکتی ہے، اب یہ گردن تن سے جدا تو ہو سکتی ہے، اب مر کے ہم زمین کی مٹی میں جا تو سکتے ہیں، لیکن اب یہ رنگ پھیکا نہیں ہونے والا، اب یہ رنگ اترنے والا نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ہو، ماں باپ قربان کر دیے، رشتہ داریاں قربان کر دی، باغات قربان کر دیے، سب کچھ قربان کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، ان کی مخالفت میں زندگی نہیں گزارنی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ کہ جن کے متعلق قرآن نے اعلان کیا، رب رحمان نے قرآن کی زینت ان آیتوں کو بنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب ان سے راضی ہو گیا، یہ رب سے راضی ہو گئے، جن کے متعلق قرآن نے اعلان کیا اولئک حزب اللہ، جن کو اللہ نے اپنی جماعت قرار دیا، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ حضرات جن کے متعلق قرآن نے کہا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور لوگوں اگر ہدایت پانا چاہتے ہو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا، ہدایت پا لو گے۔ جن کے متعلق قرآن نے کہا إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کے آپسی معاملات میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد والا معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول ان کو اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان ان کے معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کر دیا جائے۔ تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کے خون جوش نہیں مارنا شروع ہو جاتے، نہیں ہمارا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس کو جیسے مرضی ہینڈل کریں، جیسے مرضی اس کا فیصلہ کریں، نہیں، بلکہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ ان کے درمیان کسی بات کا فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ کیا کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سن لیا، جیسے آپ نے فیصلہ کر دیا ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم فرما برداری کرتے ہیں۔ آسمان میں رب کہتے ہیں ان کے یہ الفاظ کہنا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، ہم اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، ان کا صرف یہ کہہ دینا ہی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، رب کہتا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کیوں جی میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامران ہونا چاہتے ہیں، رب کی جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں، رب کی عرش کا سایہ لینا چاہتے ہیں، قبر میں پرسکون زندگی چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد میرے نبی کے صحابہ جن کے متعلق تاجدار نبوت جناب محمد رسول اللہ پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور لوگوں تمہارے اوپر میرا طریقہ، میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء الراشدین کتنے ہیں؟ خلفاء الراشدین، خلفاء ابوبکر کن کو کہتے ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرا طریقہ، میرے قول فعل عمل سے اگر تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، میرے ان چار خلفاء اربعہ کی زندگی سے اپنے اس مسئلے کو دیکھو، انشاءاللہ اس کا حل نکل آئے گا۔ یہ وہ چار خلیفہ ہیں، یہ وہ چار نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، یہ وہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یہ وہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں جن کے متعلق نبوت والی زبان نے ہدایت کی گارنٹی دی ہے۔ المہدیین، یہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کی زندگیاں ٹٹولو، ان کی خلافت کو ٹٹولو، ان کے ایمان کو ٹٹولو، ان کی ایمانی کیفیت کو دیکھو،
تمہارے مسئلے ان کے حل ان کی زندگیوں میں میری یعنی کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں ان کے حل موجود ہوں گے. تیسرا راستہ کوئی نہیں بتایا. اللہ معاف کرے. کہتے ہیں کہ سوچ انسان کی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے منفی, ایک ہوتی ہے مثبت. کسی بندے کو پانی دیا جائے اور پانی کو آدھا گلاس, اگر تو وہ منفی سوچ کا مالک ہے نا, اٹھا کے مارے گا گلاس مار, میرے واسطے آدھا گلاس ہی رہ گیا. لیکن اگر ہوگا مثبت سوچ والا انسان, وہ کیا سوچے گا کہ یار چلو ملا تو ہے, آدھا گلاس ہی صحیح ملا تو ہے. آج ایک دوسرے پر فتوے لگانے کی بجائے امت واحدہ بننے کا وقت ہے. بریلوی دیوبندیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اہل حدیث دیوبندیوں کو بریلویوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, وہ سارے مل کے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام توڑنے کے لیے آئے تھے یا جوڑنے کے لیے آئے تھے؟ نبی علیہ السلام امت واحدہ بنانے کے لیے آئے تھے, ایک امت بنانے کے لیے آئے تھے. نبوت والی زبان نے اعلان کیا بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے, میری امت سے 73 فرقے ہوں گے. 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے, باقی 72 کو اللہ احکم الحاکمین جہنم میں پھینکے گا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اور تمہارے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوگا, جو میرے اور میرے نبی کے صحابہ پر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوگا, جو قرآن اور حدیث پر اپنی زندگیوں کو گزارنے والا ہوگا. حضرات کسی کو تانا دینے سے پہلے میں اور آپ اپنے گریبان میں ذرا جان کے دیکھیے کہ میں قرآن اور حدیث پر کتنا چل رہا ہوں. اگر میں قرآن اور حدیث پر چل رہا ہوں, اس کے ساتھ میں اگلا سٹیپ دیکھوں, کیا مجھے شریعت نے, دین اسلام نے, قرآن اور حدیث نے کسی پر تانا زنی کرنے کی اجازت دی ہے؟ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت کو اچھا لے. نبی علیہ السلام کے پاس کافر بھی آتے تھے, یہودی بھی آتے تھے, مجوسی, نصرانی اور یہ سارے غیر مسلم آتے تھے. منافقین جو منہ پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے, بعد میں نبی علیہ السلام کی کمر کے پیچھے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اتنی بڑی چالوں کے منصوبے بناتے تھے. عبداللہ بن ابی منافق سر فہرست ہے. حضرات ہم سب کے علم ہے, ہم نے امت واحدہ بننا ہے, اور امت واحدہ بنے گے کیسے؟ حضرات دو طریقے ہیں. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے, نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے, اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے, ان سارے رنگوں کو اپنے اوپر نمایاں کیجئے. صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں, صحابہ اکرام کی زندگی, ان کی ایمانی کیفیات کو پڑھیں, ان کے جذبہ و احسان کو پڑھیں, ان کے جہادی میدانوں کو پڑھیں. حضرات اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, جن قربانیوں کی بدولت آج دین ہم تک پہنچا ہے, ان کو پڑھیں. ان ساری چیزوں کو اپنے جسموں پر, اپنے گھروں پر, اپنے اس بدن پر لاگو کرنے کی کوشش کریں. انسان کو اللہ العالمین خود ہی راہ راست کی طرف چلانا شروع کر دے گا, لیکن اس سے پہلے ہم نے کوشش کرنی ہے. حضرات سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیے اور تربیت دیکھیے کہ جب انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا, ہم نے بھی اپنی زبان سے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. کیا پڑھا ہے؟ کلمہ نہیں آتا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے بھی پڑھا ہے. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکے, جس کے سامنے سر کو جھکایا جا سکے. اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو ہمارے نقصان کی مالک ہو, جو ہمیں فائدہ پہنچا سکے, جو ہمیں اولاد دے سکے, جو ہمیں خوشی اور غم دے سکے. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں, ہمارے آئیڈیل ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں, ہمارے لیے رحمت ہیں. میں نے زندگی گزارنی ہے تو ان کے طریقے کے مطابق حضرات گواہیاں ہم نے بھی دی ہیں. لیکن فرق ذرا پہچانیے کہ جب ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, نبی علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیمات کو سیکھا, ان پر عمل کرنا شروع کیا, نبی علیہ السلام کے والدین کی مخالفت سے منع کیا کہ نہیں, والدین کی نافرمانی سے منع کیا کہ نہیں, والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. تب تک
کہ جب تک وہ تمہیں دین اسلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں دیتے تب تک ان کی فرما برداری کرتے رہیں، لیکن جب ان کے حکم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جھلکتی ہوئی نظر آئے، دین اسلام کی نافرمانی نظر آئے، اس وقت ان کی بات کو نہیں ماننا، لیکن اس معاملے پر بھی بے ادبی والا معاملہ نہیں کرنا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، والدہ نے نظر مان لی، میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، بھوکی مر جاؤں گی، دھوپ میں بیٹھی رہوں گی، سائے میں نہیں جاؤں گی، تیرے سر چڑھ کے مر جاؤں گی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے آگے خبر دی، اے سعد تو نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے، ادھر تیری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا اور تیرے سر چڑھ کے مرنے کے لیے تیار ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ دوڑتے ہیں کہ جا کے ماں کو کہتے ہیں سائے میں آ جاؤ، کچھ کھا پی لو۔ ماں نے سب کچھ انکار کر دیا، نہ سائے میں جاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی، ایک شرط ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے کہ اس نبی کا ساتھ چھوڑ دے، اس محمد کا ساتھ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے میں ابھی سائے میں بھی چلی جاؤں گی، کھا پی بھی لوں گی، اگر تو اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہاں پہ بیٹھی تیرے سر چڑھ کے مر جاؤں گی، لوگ تیرے مرنے تک تجھے تانے دیں گے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایمان کا رنگ تھا۔ نبی علیہ السلام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایمان کا رنگ تھا، ایمان کا رنگ تھا، اور جب صحیح معنوں میں اسلام کی پہچان ہو جاتی ہے، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دل میں رچ اور بس جاتی ہے، پھر کوئی بھی رشتہ آڑے آ جائے انسان پھر اپنے قدموں کو آگے تو لے کر چلتا ہے، پیچھے نہیں لے کے چلتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا واقعہ یاد آیا کہ نہیں، کہ جب فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے بازوؤں کو، تمہاری ٹانگوں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، ایک بازو کاٹ دوں گا، ایک الٹی ٹانگ کاٹ دوں گا، تم چلنے پھرنے سے پکڑنے سے قاصر اور عاجز ہو جاؤ گے۔ اور لوگوں نے سب کیا کہا تھا، اب جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہو، میری والدہ اس طرح آپ کو برا بھلا کہتی ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا میں اپنی والدہ کی قتل کر سے جدا کر دیتا، لیکن آپ نے تربیت کی ہے، آپ نے سکھایا ہے، والدین بے شک نافرمانی کا حکم بھی دے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کر دیں، ہاتھ اٹھائیے اپنی نبوت والی زبان سے میری والدہ کی ہدایت کی دعا کر دیں، اللہ میری والدہ کو ہدایت دے دے، مگر نہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ ایک طرف آپ کی محبت ہے، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف آپ کی تربیت ہے، ایک طرف میری ماں جو آپ کو برا بھلا کہتی ہے۔ اے اللہ کے نبی تذبذب کا شکار ہو چکا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کروں تو کیا کروں، ایک کام کر دیں میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک اٹھائے، اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا، یقین اتنا تھا کاش اس طرح کا یقین میرے اور آپ کے ایمان کے اندر بھی آ جائے کہ یار نبی علیہ السلام کی اطاعت میں، فرما برداری میں ہر قدم پر اس مومن بندے کے لیے، اس مسلمان بندے کے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر کے دروازے اس کے لیے کھلے گئے۔ یقین تھا نبوت والی زبان پر کہ جو دعا نبی علیہ السلام نے کر دی اللہ اس پر رد نہیں کریں گے۔ دوڑ لگا دی، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ساتھ کدھر جا رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا آپ کی دعا پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے دعا کی، اللہم اہد ام سعد، اے اللہ سعد کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ یہ گھر بعد میں پہنچتے ہیں، دروازہ بند ہے، پہلے ماں باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر چڑھنے مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب کیفیت کیا ہے؟ دوڑ کے گئے، جا کے دیکھا گھر کا دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا گیا، دروازہ نہیں کھلا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ماں غسل کر رہی تھی، غسل کر کے باہر آئی، کہتی ہے سعد اس نبی کے پاس مجھے بھی لے جا، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے محبت کی۔ حضرات میرے نبی سے محبت کے دعوے ایک طرف، جب دعووں کے ساتھ دلیل ہوگی بات تب بنے گی۔ میں دعویٰ کروں میں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہوں،
بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن میرے پاس اس کے لیے کوئی عمل ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو، کل قیامت کو اللہ وہ سارے کے سارے اعمال اٹھا کے میرے منہ پہ دے مارے کہ جا تیرے پاس تو نبی علیہ السلام کے طریقے کا کوئی عمل ہی نہیں تھا، تو دعویٰ کرتا رہا لیکن تیرے عمل نبی کے مخالفت میں گزرے، جا ان عملوں کو لے کر جہنم کی آگ میں چلا جا۔ اللہ نہ کرے، کروڑ مرتبہ دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اور حقیقی معنوں میں محبت نصیب فرمائے، اور محبت صرف باتوں کی حد تک نہیں، دعووں کی حد تک نہیں، اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دلیلیں بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، اطاعت اور فرما برداری میں زندگی کو گزارا، تبھی تو آسمان والے رب نے ان کے متعلق کہیں اولئک حزب اللہ کہا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، کہیں فرمایا کہ اگر ان جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ حضرات رک کے میں اور آپ ذرا غور کیجئے، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 ربیع الاول کی آج 3 تاریخ ہے۔ اختلاف کی بات نہیں، اس نبی کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، فیضان مدینہ والے بھی مانتے ہیں، جماعت اسلامی بھی والے مانتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ والے بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، سارے اس نبی بھی مانتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، نبی ایک ہے، رسول اللہ ایک ہے، مانتے ہیں مانتے ہیں۔ اختلاف کس بات پہ آگے ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے سوموار والے دن جمعہ پڑھایا، سوال کر رہا ہوں جواب دیں گے انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گا۔ سوموار والے دن جمعہ پڑھایا، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، ہفتے کو یا اتوار کو؟ نہیں نا، کس دن پڑھایا؟ جمعے والے دن جمعہ پڑھایا، طریقہ بتا دیا، ٹائم بتا دیا، نبی علیہ السلام نے پڑھ کے بتایا، صحابہ اکرام نے اپنے خلافت کے دوروں میں ویسے پڑھایا، معاملہ کلیئر ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہے کہ بھئی نہیں جمعہ اسی اثر کے بعد کرنا ہے، یا اسی جمعہ زور تو پہلے کرنا ہے، یا اسی جمعہ ہفتے وار دن کرنا ہے، نہیں یار اتوار وار دن کرا کے لوگوں کو آفس سے چھٹی ہے، کیوں جی کوئی اختلاف ہے؟ یا ہفتے میں کسی نے 2 مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، امت کا اتفاق ہے نا، بولے صحیح یار، امت کا اتفاق ہے نا اس بات پر کہ ہفتے میں جمعہ ایک ہی ہے، اور وہ جمعے والے دن اتوار والے دن نہیں ہے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، رمضان کے بعد شوال کا چاند نظر آتا ہے جی، شوال کا چاند نظر آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ روزہ کہ عید؟ بولو تو صحیح یار، میں نے پتا مت اڑکو پوچھن دیا، سبق یاد کر لو، بھولیا ہوا۔ شوال کا چاند نظر آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ عید پڑھائی تھی۔ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے خلافت کے دور میں شوال کا چاند نظر آنے کے بعد کیا کیا ہے؟ عید پڑھائی ہے۔ کون سی عید؟ عید الفطر۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ کا وقت آیا، ذی الحج کا چاند نظر آیا، ذی الحج کی 10 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کا اہتمام کیا، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی، اور قربانی کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس سے پہلے قربانی کرو گے قربانی نہیں، عام گوشت ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرو گے، یہ قربانی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہو۔ صحابہ اکرام نے بھی اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے خلافتوں میں ایسے ہی کیا۔ ایمان ہے ہمارا، مانتے ہیں اس بات کو کہ ایسے ہی ہے۔ الحمدللہ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، اب جمعہ بھی کلیئر ہو گیا، عید الفطر بھی کلیئر ہو گئی، عید الاضحیٰ بھی کلیئر ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہاں جی، اس کے علاوہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ہاتھ میں قرآن پکڑ کے پوری ذمہ داری سے، پوری گارنٹی سے، اللہ کو گواہ بنا کے، کس کو گواہ بنا کے؟ اللہ کو گواہ بنا کے، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے، منبر رسول پر کھڑا ہو کے، مسجد ریاض الجنہ کے اندر میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، الف لام میم سے لے کے والناس کی سین تک چلے جائیں، آپ ذخیرہ حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے، تابعین کی زندگی سے، تبع تابعین کی زندگی سے، محدثین کی زندگی سے، ائمہ احادیث کی زندگی سے آپ کو عید الاضحیٰ بھی ملے گی، عید الفطر بھی ملے گی۔ آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نبی علیہ السلام نے جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا۔ اس وجہ سے جس طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام نے جمع ہونے کے لیے جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا۔ حضرات اس کے علاوہ آپ ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو تیسری عید کا ثبوت کہیں سے نہیں ملے۔ قرآن نے اعلان کیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ محبت کے دعوے ہم کر رہے ہیں نا، محبت کے دعوے اگر کر رہے ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کو پڑھ کے دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کس طرح کی تھی۔ صحابہ اکرام نے اگر نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کیے تھے تو ان کی زندگیاں کس طرح کی تھی۔ آج اگر کوئی کہتا نا کہ بھائی تیسری حدیث، انہوں نے کہا بھائی ایسی گالی ختم کر دیں، ہاتھ سے قرآن پڑھ، مسجد میں کھڑا ہو اور اس بات کی قسم اٹھا اللہ کو گواہ بنا کے کہ بھائی تیسری عید نبی علیہ السلام تو ثابت ہے، صحابہ اکرام نے کی تھی ہے، محبت کا ثبوت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، پچھلے جمعے ہم نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی بھی کام دین میں ایجاد کرے اور لوگوں میں اس کو اس طرح بڑا چڑھا کے بیان کرے کہ لوگ اس کو بہت بڑا اجر کا عمل سمجھنا شروع کر دیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جس بندے نے اس کی بیس بنائی تھی، جس بندے نے اس کی ایجاد کی تھی، وہ بندہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی ہے، آقا علیہ السلام نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ نعوذ باللہ آج جس کام کا میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ نعوذ باللہ نہ اللہ کو پتا ہے نہ نبی علیہ السلام کو پتا ہے، جس کام کا آج ہمیں پتا چل گیا۔ حضرات نبی علیہ السلام کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میرا طریقہ لازم ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ حضرات آپ ائمہ احادیث کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آج فتوے لگانے والے، آج باتیں کرنے والے باتیں بڑی کرتے ہیں کہ یار بھابی تے امامہ نو مانتے نہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جتنا بھابی امامہ نو مانتے ہیں شاید کوئی مانتا ہی نہیں۔ ایک بات مقلد اور غیر مقلد کی، چلو جی ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ قرآن نے اعلان فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی۔ ہم کہتے ہیں نہیں امام اللہ کے بزرگ تھے، انہوں نے پوری زندگیاں گزاری ہیں دین کے لیے۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم رات کو 12-1-2 بجے سو جائے، صبح فجر ٹائم آگے نہیں ہوتی، ہم کسی کو کہتے ہیں 2 گھنٹے دین کے لیے دے دے، 2 گھنٹے اس کے لیے بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے پوری کی پوری زندگیاں دین کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے اور سکھانے میں وقف کر دی، قربان کر دی۔ ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، وہ تو بڑی عظیم ہستیاں تھیں۔ لیکن بات یہاں پہ روک کے ذرا سوچئے کہ اگر ہم ان اماموں کی اقتداء کر رہے ہیں، اگر ان اماموں کی تقلید کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہیں، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے امام ابو حنیفہ کن کے مقلد تھے؟ میں آپ میں سے کوئی اگر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، جتنے بھی امام گزرے ہیں، اگر ہم نے ان کی تقلید کر لی ہے، سوال یہاں پہ میں ایک آپ سے کرتا ہوں کہ وہ جو امام جن کی آپ لوگوں نے تقلید کی ہے، جو آپ کے لیے آئیڈیل ہیں، حالانکہ آئیڈیل اللہ نے قرآن میں کن کو بنایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مومنو، مسلمانوں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون سی ہستی بنائی اللہ نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ہم نے کسی امام کو اپنا مقلد بنا لیا۔ یار وہ امام کن کی تقلید کر رہے ہیں؟ اگر وہ بغیر تقلید کے جنت میں جا سکتے ہیں، اور میں 100% گارنٹی سے کہتا ہوں انہوں نے تقلید کی تھی تو کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا تھا نا لوگوں میری بات
تو جو آپ سب کی لوگوں، میری بات اگر قرآن اور حدیث کے مخالف آ جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ لکھ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، میری بات کو پکڑ کے دیوار میں دے مارو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اس پر اپنی زندگی گزار لو۔ وہ تو اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے گئے۔ حضرات، آسمان والے رب نے ہمارے لیے آئیڈیل بنائی ہے ایک ہستی، جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد، سب پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت کافی ہے، وقت ہو چکا ہے، باتیں کافی ہیں، میں باتیں بہت ساری کرنا چاہتا تھا۔ حضرات، مختصر سے بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعہ، ان تینوں کا ثبوت اسلام سے اگر ملتا ہے تو پھر ہمیں جشن عید میلاد النبی کا ثبوت بھی تو ملنا چاہیے نا، قرآن سے حدیث سے ملنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے نہیں مل رہا، قرآن سے نہیں مل رہا، اور انشاءاللہ ملے گا بھی نہیں، ملے گا بھی نہیں۔ صحابہ اکرام کے بعد ان کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد آگے تبع تابعین، ان کے شاگرد آگے محدثین، ان کے شاگرد آگے ائمہ احادیث، امام بخاری، امام مالک، امام مسلم، جنہوں نے ساری کتابیں لکھی احادیث کی، پوری کی پوری زندگی جنہوں نے اپنے دین کے لیے وقف کی، نبی علیہ السلام کی احادیث کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے، ایک کتاب کی شکل میں دینے کے لیے پوری کی پوری زندگی انہوں نے قربان کر دی۔ حضرات، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو کہیں سے بھی جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اور آج سے 20-30 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، 12 وفات کا چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا، بزرگ بیٹھیاں جانتے ہوں، 12 وفات کا چندہ اکٹھا کیا جاتا تھا۔ آج جس کو جشن عید میلاد النبی، وہ وفات میلاد کے اندر کنورٹ کر کے رکھ دیں گے۔ حضرات، ہمارا دین جو ہے نا وہ لا وارث نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آج یہ عقل اللہ نے دی ہے، اس کو ہم دنیاوی کاموں میں اتنا چلاتے ہیں، اتنا اس کا استعمال کرتے ہیں، کیا دین ہی ناوارث ہو گیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں ریسرچ ہی نہیں کرتے، تحقیق ہی نہیں کرتے۔ جس نے جو بات کہا تھی، میں نے اس کو دین سمجھ لیا اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا نہیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ لائی لگو والی زندگی۔ حضرات، ہمیں کسی کے پیچھے نہ بابی کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے، نہ دیوبندی بریلوی، کسی کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اور حدیث اللہ نے ہمیں دیے ہیں، خود جا کے پڑھیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ 3 دن پہلے میں ایک کلپ سن رہا تھا، کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، ابھی سوال پورا نہیں ہوا، جواب دینے والا جواب ہے نہیں نہیں نہیں، جو بندہ اپنی مرضی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے گا وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ سارے بولے استغفراللہ۔ یہ وہ قرآن کی تعلیمات کہ اگر غیر مسلم پڑھے ہدایت یافتہ ہو جائے، اور اگر کلمہ پڑھنے والا اس کا ترجمہ پڑھ لے گمراہ ہو جائے۔ استغفراللہ۔ یہ لوگ ہیں جو اسلام سے، دین سے، قرآن اور حدیث کے معنی اور مفاہیم سے ہم سب کو دور کرتے ہیں، جنہوں نے شرطیں لگا دی ہیں، پابندیاں اور قید لگا دی ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے اتنے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ صحابہ اکرام کے پاس کون سے علوم تھے؟ جہالت کی زندگیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام ان کے پاس ایمان کی دعوت لے کے گئے، اسلام کی دعوت لے کے گئے، انہوں نے کفر کی زندگی کو چھوڑا، اسلام میں آگے۔ کون سی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ آتے ہی قرآن کو سمجھنا بھی شروع کر دیا، قرآن کو زبانی یاد کرنا بھی شروع کر دیا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا بھی شروع کر دیا، حدیثوں کے مفہوم کی تشریح بھی کرنا شروع کر دی۔ کون سی ڈگریاں تھیں ان کے پاس؟ حضرات، دین کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، صرف مشکل یہ بات ہے کیا میں اور آپ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوئی تھوڑا سا وقت نکال سکتے ہیں؟ آج اگر ہم وقت نکال کے دین کو دے دیں اسلام کی سربلندی کے لیے، اور ارادہ یہ ہو کہ اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر، وہ سیدھا راستہ جس کا ہم ہر نماز کے اندر اقرار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہاتھ باندھے ہیں، سرنڈر کیا ہوا ہے، ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، رب کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یا ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے۔ کتنی بہترین دعا کر رہے ہیں، لیکن اس دعا کو سیکھنے کے لیے، اس کی گہرائیوں تک جانے کے لیے ہمیں وقت چاہیے، اور وقت
اس سوچ اور فکر سے اللہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تیرے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے اس قابل بنا دے، مجھے اس کی توفیق دے دے، میں تھوڑا سا نکلا ہوں، میری مدد فرما، مجھے صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ جب آپ یہ ارادہ لے کے نکلیں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر غیر مسلم ریسرچ کر کے وہ اسلام پر پابند ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ہم تو الحمدللہ پہلے سے مسلمان ہیں، ہمیں زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑا سا وقت نکال کے دین کو دیجیے۔ اللہ آپ کا مراقبین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رکھے اللہ دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، ایمان اور توحید کی حالت میں اللہ ہم سب کو شہادت کی موت، اور شہادت بھی ہو جو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہو، اللہ ہم سب کو ایسی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔